بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے آسمانی کتابیں۔ لیکچر نمبر 9 میں ہم نے عقیدہ ملائکہ ڈسکس کیا، جس میں ہم نے ملائکہ کا مفہوم، ملائکہ کی تعداد، ملائکہ کے فرائض ڈسکس کیے۔ آج ہم الہامی کتب کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ الہامی کتب وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ سچی کتابیں ہیں۔ ان کی تعلیمات اپنے اپنے دور میں برحق تھیں۔ الہامی کتابوں سے مراد وہ تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے مختلف انبیاء پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نازل کردہ کتابوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے کی تلقین کریں اور انسان کو اس بات کا احساس دلائیں کہ انسان اس کائنات کا اعلیٰ ترین مخلوق ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ تمام صحیفے اور الہامی کتابیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے کتاب اور صحیفے میں فرق۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تفصیلی احکامات کا مجموعہ کتاب ہوتی ہے، جبکہ چند ابواب یا جملوں پر مشتمل احکام صحیفہ کہلاتے ہیں۔ مشہور آسمانی کتابیں درج ذیل ہیں، جن میں سب سے پہلی تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور سب سے پہلی آسمانی کتاب ہی تورات ہے، اور تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور یہ کتاب سریانی زبان میں فرشتوں کے بغیر براہ راست نازل کی گئی۔ دوسری آسمانی کتاب زبور ہے، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کتاب میں نظمی شکل میں حمد و ثناء اور مناجات تھیں۔ یہ کتاب عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ زبور 12 رمضان کو نازل ہوئی۔ قرآن پاک میں زبور کا ذکر اس طرح سے ملتا ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور دی۔ موجودہ بائبل میں عہد نامہ قدیم یہ کتاب تحریف شدہ شکل میں موجود ہے۔ تیسری آسمانی کتاب انجیل ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب 13 رمضان کو نازل ہوئی، اور یہ کتاب عبرانی زبان میں نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد یہ کتاب ضائع ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اس کو لکھا، اس لیے آج یہ اصلی حالت میں نایاب ہے۔ چوتھی آسمانی کتاب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کو قرآن پاک کہا جاتا ہے۔ قرآن کا لفظ قرأ سے مشتق ہے، جس کے معنی جمع کرنا اور پڑھنے کے ہیں۔ لہذا قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں تمام علوم جمع ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب ہے، اور یہ کتاب حالات و ضرورت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال کی مدت میں
نازل ہوئی۔ قرآن کریم کے صفاتی ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے جن کی تعداد 99 ہے۔ ان میں سے 55 نام ایسے ہیں جو خود آیت قرآنیہ سے ماخوذ ہیں۔ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جس کی زبان عربی ہے، اور یہ قرآن 27 رمضان کو نازل ہوا۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ تھا آج کا ہمارا موضوع گفتگو۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔